بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ظاہر سید اپنے یوٹیوب چینل پہ۔ ناظرین، ورق ورق میری نظروں میں کائنات کا ہے، ورق ورق میری نظروں میں کائنات کا ہے کہ دست غیب سے لکھی ہوئی کتاب ہوں میں۔ ناظرین کرام، آج کے پروگرام کا آغاز ہم چند سوالوں سے کریں گے جو ہم اپنی ناظرین کی خدمت میں یہ سوال کرنا چاہتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے کہ کیا جمہوری نظام میں ملکی مفاد کے فیصلے کرنے میں سویلین کو کتنا آزاد ہونا چاہیے؟ سوال نمبر 2 ہے کہ عوام کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ ان کا حکمران کوئی سویلین ہے یا کوئی ڈکٹیٹر؟ ناظرین کرام، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ کسی بھی ملک کو چلانے میں عدلیہ، اسٹیبلشمنٹ، سویلین اور دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے بہت ہی اہم کردار ادا کرتے ہیں، مگر یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ اس ملک میں سویلین ملکی مفادات کے فیصلے کرنے میں اتنے بے بس کیوں نظر آتے ہیں۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آخر عوام اپنا حق مانگنے، عوام انصاف لینے کس کے پاس جائے؟ عوام یہ نہیں جاننا چاہتی کہ ان کا حکمران، ان پر حکومت کرنے والا کوئی سویلین ہے یا کوئی آمر ہے۔ عوام صرف یہ جاننا چاہتی ہے کہ ایک وقت 8 گھنٹے کام کر کے 2 وقت کی روٹی بآسانی میسر ہوتی تھی۔ آج کیا وجہ ہے کہ 16 گھنٹے کام کرنے کے باوجود بھی 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہوتی؟ آخر اس ملک کا مستقبل کیا ہوگا؟ اس ملک کے شہریوں کا مستقبل کیا ہوگا؟ 74 سال گزر گئے پاکستان کو دنیا کے نقشے پہ آئے ہوئے۔ کیا پاکستان نے، پاکستانی اداروں نے، حکمرانوں نے پاکستان کی منزل کا تعین نہیں کیا؟ کیا اس ملک کی منزل کیا ہے؟ کیا یہ ملک ہمیشہ کے لیے اندرونی اور بیرونی شورشوں کا شکار رہے گا؟ کیا اس ملک کے وسائل کو کبھی بھی بروئے کار نہیں لایا جائے گا؟ کتنا بڑا المیہ ہے اس ملک کے ساتھ کہ اس ملک کے سیاسی فیصلے بھی ملک کے اندر نہیں ہوتے۔ ان سب سوالوں کا ایک ہی جواب ہو سکتا ہے کہ اس ملک کی عوام آج سے 74 سال پہلے جتنی بے بس، مجبور اور غلام نظر آتی تھی، آج بھی اتنی ہی بے بس، مجبور نظر آتی ہے۔ بس فرق صرف اتنا ہے کہ آج سے 74 سال پہلے یہی عوام، یہی ملک پاکستان کی عوام، اس خطے کی عوام غیروں کے ہاتھوں بے بس اور مجبور تھی، اور آج اپنوں کے ہاتھوں بے بس اور مجبور نظر آتی ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ان 74 سالوں میں ارباب اختیار نے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کیا کچھ اقدامات کیے؟ بنگلہ دیش کو دیکھ لیں، اتنے کم عرصے میں اپنی آبادی بھی اس نے کنٹرول کی ہے، اپنی معیشت کو بھی بہت بہتر کر لیا، اور ہماری کرنسی کے مقابلے میں اس کی کرنسی کی قدر بھی بہت اچھی ہے۔ یہ سب باتیں کرنے کا مقصد ناظرین ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے ملک کو دوسرے ملکوں کی بنسبت نیچے سمجھتے ہیں، مگر یہ حقیقت ہے، اس سے انکار بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ناظرین، ابھی چند سوالات میں اور آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ سوالات کرنے کا ناظرین مقصد صرف یہ ہے کہ پاکستان کے ہر شہری کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ آخر وہ کون سی ایسی وجوہات ہیں، وہ کیا پرابلمز ہیں جن کی وجہ سے ہمارا ملک ابھی تک ترقی کی راہ پر گامزن نہیں ہو سکا۔ اس ضمن میں ہم سب سے پہلے جو سوچنے کی بات ہے وہ یہ کرنا چاہتے ہیں کہ کیا اس ملک میں وسائل کی کمی ہے؟ کیا اس ملک میں معدنیات نہیں ہیں؟ کیا اس ملک میں تیل نہ ہونے کے برابر ہے؟ کیا اس ملک میں بجلی کی کمی ہے؟ کیا اس ملک کے باسیوں میں حب الوطنی کا جذبہ ختم ہو گیا ہے؟ اگر یہ سب باتیں اپنی جگہ پر درست ہیں تو
ان کا حل ابھی تک کیوں نہیں تلاش کیا گیا؟ اور اگر یہ سب باتیں اپنی جگہ پر درست نہیں ہیں تو ہمیں سوچنا ہوگا کہ سب کچھ ہونے کے باوجود ملک ہمارا ترقی کیوں نہیں کر پا رہا۔ ہمارے ملک کے سیاستدانوں کا یہ حال ہے کہ کوئی ایک بھی سیاستدان ایسا نہیں جو ایک دوسرے کو جھوٹا، فریبی، مکار، دغاباز، لٹیرا نہیں کہتا۔ پھر آخر اس ملک میں سچا کون ہے؟ ہم اپنی اندرونی دشمنیوں کو پالتے پالتے یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ کوئی جو بھی حکومت آتی ہے تو اس کو سلیکٹڈ حکومت کہہ کے پکارا جاتا ہے، دوسری جماعتیں اس کو سلیکٹڈ حکومت کہتی ہیں، سلیکٹڈ وزیر اعظم کے خطاب سے نوازا جاتا ہے۔ آخر وہ کون سی طاقت ہے کہ جو حکومت کو سلیکٹ کر کے لاتی ہے؟ اور یہ وہ بات ہے جو ہر دور حکومت میں ہوتی ہے، اور ساتھ ساتھ کہا جاتا ہے کہ عوام کا مینڈیٹ چوری کر لیا گیا ہے۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ جو سوچنے کی بات ہے وہ یہ ہے ناظرین کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ اس چور کا نام بتایا گیا ہو کہ آخر وہ کون ہے جو عوام کا مینڈیٹ چوری کر لیتا ہے۔ مگر یہ سب سے بڑی غور طلب بات ہے کہ ہر حکومت اپنے اقتدار کی خاطر اس چور کا نام نہیں بتاتی۔ ان سب باتوں سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ناظرین حکومتیں اور حکمران، ارباب اختیار بھی، ہمارے لیڈران بھی اس ملک و قوم کے ساتھ مخلص نہیں ہیں، عوام کے ساتھ بھی مخلص نظر نہیں آتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر حکومت کو ایک چور سلیکٹ کر کے لاتا ہے اور اس چور کے ہاتھوں پھر وہ حکومت اتنی بے بس ہوتی ہے کہ چور کو بے نقاب بھی نہیں کر سکتی، اور پھر وہی بات ہوتی ہے کہ اظہار بھی مشکل ہے، چپ رہ بھی نہیں سکتے، مجبور ہیں اف اللہ، کچھ کہہ بھی نہیں سکتے۔ ناظرین اپنے میزبان ظاہر سید کو اجازت دیجیے، کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔